بازار جیسی شاورما سوس اب آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ، صرف 5 منٹ میں۔ بازار والے شاورما سوس کیسے تیار کرتے ہیں، تمام ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بٹ کچن فوڈ سیکرٹس۔ اللہ آپ کے گھر کو خوشیوں اور برکتوں سے بھرا رکھے، آمین۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم گھر میں شاورما تیار کرتے ہیں تو بازار جیسا ٹیسٹ نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سے شاورما سوس صحیح سے نہیں بن پاتی۔ آپ ایک بار میری ریسپی سے شاورما سوس بنائیں، بالکل بازار جیسے شاورمے بنیں گے۔ تو مزیدار سی وائٹ سوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پیالی میں ہم تل ڈال دیں گے، یہ میں نے 1 چمچ تل اس میں ڈال دیے۔ سفید والے تل ہی آپ نے اس ریسپی میں استعمال کرنے ہیں۔ یہ دوسرا چمچ بھی میں نے ڈال دیا تل کا۔ اب اس تل کو میں ایک پین میں ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لوں گی، ہلکی آنچ پہ 2-3 منٹ ہم اس کو ڈرائی روسٹ کریں گے تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے اور یہ کرسپی ہو جائے۔ آنچ کو آپ نے زیادہ تیز نہیں کرنا، نہیں تو تل جل جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہلکی آنچ پہ ہم نے تل کو 2-3 منٹ اچھے سے ڈرائی روسٹ کر لیا ہے۔ اب میں چولہے کو آف کر دوں گی اور تلوں کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی۔ تل آپ اچھی کوالٹی کے خریدیں، پرانے والے تل نہ لیں، پرانے تلوں سے سوس اچھی نہیں بنتی۔ اب ہم لیں گے ایک گرائنڈر والا جگ، اس میں ہم سوس تیار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں مایونیز ڈالیں گے۔ مایونیز ہے 1 پیالی، چمچ کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے۔ مایونیز ہم نے ساری اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تل جو ہم نے ڈرائی روسٹ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ اوریگانو اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ کالی مرچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ نمک اور اب ہم اس میں شامل کریں گے 4-5 لہسن کے جوے۔ 1 چمچ ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے۔ ریسپی کے آپ سارے سٹیپ فالو کیا کریں تو ریسپی بہت اچھی بنتی ہے۔ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے 2 چمچ سرکہ۔ اس میں ہم نے سفید والا سرکہ استعمال کیا ہے، آپ بھی یہی سرکہ استعمال کریں، سفید والا۔ یہ ہم نے لیا ہے آدھا کپ آئل۔ آئل کو ہم ایک ہی بار میں سارا نہیں ڈالیں گے، تھوڑا سا آئل میں نے ابھی اس میں شامل کر دیا اور باقی کا آئل ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے۔ گرائنڈر مشین کو ہم نے چلا دیا ہے۔ اب ہماری بہت ہی مزیدار سی سوس تیار ہو رہی ہے۔ تل میش ہونے میں 4 سے 5 منٹ لگیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دودھ شامل کریں گے۔ دودھ ہمارے پاس ہے آدھا کپ، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں شامل کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے آدھا کپ آئل۔ آئل بھی ہم اسی طرح اس میں ڈالیں گے، ایک ہی بار میں سارا نہیں ڈال دیں گے، یہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے رہیں گے۔ آئل ہم نے سارا ڈال دیا اور آدھا کپ دودھ بھی ہم نے ڈال دیا۔ اب ہم مسلسل گرائنڈر کو چلاتے رہیں گے جب تک ہماری سوس تیار نہیں ہو جاتی۔ شاورما سوس ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو ایک پیالی میں نکال لوں گی۔ بہت ہی مزیدار اور فلفی سوس تیار ہوئی ہے۔ اب میں اس کو سپیچولا کے ساتھ جگ سے ساری نکال لوں گی۔ سوس ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے۔ آپ اس کی تھکنس چیک کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے۔ جب آپ اس کو شاورما پہ لگا کے کھائیں گے تو آپ کو بالکل بازار جیسا ٹیسٹ آئے گا، کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ شاورما آپ نے گھر پہ تیار کیے ہیں۔ آپ جب بھی شاورما بنائیں تو ساتھ میں یہ سوس ضرور بنائیں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔